دوسرے پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کے بارے میں ذکر کیا کہ پہلے قبلہ بیت المقدس تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 16 یا 17 ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم آیا اور قبلہ بیت الحرام ہو گیا۔ پھر کہا کہ ہم نے تم کو بہترین امت بنایا ہے، امت محمدیہ بہترین امت ہے۔ ہم دیکھیں کہ ہم بہترین ہیں یا نہیں۔ دنیا میں تو انسان بہترین بننے کی کوشش کرتا ہے، دین میں بھی بہترین ہونا چاہیے کیونکہ اللہ نے ہمیں بہترین بنایا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں سبقت لے جاؤ، حکم دیا اللہ نے، نیکی کے کاموں میں سبقت لے جاؤ، دنیا میں نہیں۔ دنیا میں تو جو قسمت میں ہے وہ ملنا ہی ملنا ہے، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اللہ کہتا ہے تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرا شکریہ ادا کرو، میری نشکری نہ کرو۔ شکریہ ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ زیادہ دیتا ہے، نشکری کرنے سے اللہ تعالیٰ جو دیا ہوتا ہے اللہ وہ بھی چھین لیتا ہے۔ کہا کہ شہداء کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، لیکن ان کی زندگی کا تم شعور نہیں رکھتے، وہ کس طرح زندہ ہیں، کہ کیا ان کی کنڈیشن ہے، کیا حالت ہے، تمہیں اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ ہم تمہیں ضرور بے ضرور آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف بھی دیں گے، پھلوں کی کمی، خوراک کی کمی، جانوں کی کمی، تمہارے عزیز پیارے ہم لے جائیں گے، فوت کر لیں گے۔ آخر میں کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کی۔ اور صبر کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الصبر عند صدمۃ الاولی، صبر وہ ہے جو صدمہ پہنچتے وقت کیا جائے، رو دو کے، پیٹ کے، واویلا کر کے پھر کہنا ہمارا تو صبر ہی ہے، یہ صبر نہیں، یہ مجبوری ہوتی ہے۔ صبر وہ ہے جو مصیبت پہنچنے کے وقت کیا جائے، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ پھر دعا سکھلائی قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہ جب مصیبت پہنچے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کرو۔ جو لوگ یہ پڑھتے ہیں مصیبت پہنچتے وقت یہ دعا پڑھتے ہیں، ان پر اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں ہوتی ہیں۔ حرام چیزوں کا تذکرہ کیا، مردار حرام ہے، خون حرام ہے، اور جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ حرام ہے۔ 11ویں کا ختم پیر عبد القادر جیلانی کے نام کا چڑھتا ہے وہ حرام ہے۔ دربار پہ ذبح کیا ہوا بکرا وہ بابا جی کے نام کا ہوتا ہے، اللہ کے نام کا نہیں ہوتا، وہ حرام ہے۔ وما احل بہ لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے نام کا دیا جائے وہ حرام ہے، قرآن ہی غیر ہے۔ تو یہ چیزیں حرام ہیں، ان سے بچنا لازم ہے۔ پھر وصیت کے بارے میں کہا کہ جب کوئی فوت ہونے لگے تو اس کو چاہیے کہ وہ وصیت کر دے۔ وصیت پہلے یہ یاد رکھیں کہ ایک ثلث تک جائز ہے، اس سے زیادہ جائز نہیں ہے۔ کل مال کا تیسرا حصہ 33% سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتا، اتنا یا اس سے کم وصیت کرے گا صرف۔ اور دوسرا وہ داؤد کی حدیث سے فرمایا کہ ان اللہ قد آتا کل ذی حق حقہ لا وصیت لوارث، جس کی وراثت اللہ نے مقرر کر دی ہے اس کو وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ باپ، بیٹا، ماں، بہن، بھائی، یہ سب کی وراثت مقرر ہے، ان کو وصیت نہیں کی جا سکتی۔ جن کی وراثت اللہ نے مقرر نہیں کی ان کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے، اور ایک ثلث تک صرف وصیت کرنا جائز ہے۔ روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے، اور آخر میں کہا لعلکم تتقون، کیوں فرض کیے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اگر میرا روزہ مجھے متقی بناتا ہے تو میں روزے میں پاس ہوں، ورنہ میں فیل ہوں روزے میں۔ میرا روزہ اللہ کے ہاں قابل متقی کیا ہے؟ کل بھی بات ہوئی تھی، جس کی تنہائی پاکیزہ ہے، عالم الغیب، جو بالغیب، غیب پر ایمان لانے والا، اکیلا بیٹھا ہے اور اس کو پتا ہے کہ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانے والے، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ ہے تنہائی پاکیزہ، اور یہ متقی ہے۔ اگر روزہ ہمیں متقی بناتا ہے، ہمیں تنہائی پاکیزہ کر رہا ہے تو پھر ہم روزے میں پاس ہیں، ورنہ ہم روزے میں پاس نہیں ہیں۔ اللہ نے رخصت دے دی، مریض کو رخصت ہے، مسافر کو رخصت ہے، اور آگے اللہ نے کہا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا۔ اور آسانی اللہ نے بتا دی کہ مریض کو رخصت ہے، مسافر کو رخصت ہے، اور حدیث میں کہہ دیا کہ حاملہ عورت کو رخصت ہے، اور دودھ پلانے والی کو رخصت ہے۔ اس کے علاوہ نہ مزدوری عذر ہے، نہ گرمی کی شدت عذر ہے، نہ روزی کمانا عذر ہے، کوئی عذر نہیں ہے۔ اگر یہ عذر ہوتے تو اللہ بیان کر دیتا، اللہ نے بیان نہیں کیے تو لہٰذا یہ عذر نہیں ہے۔ بڑی ایک اہم مثال ہمارے معاشرے میں چلتی ہے، ہم تو گناہ گار ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں ہے۔ جس طرح چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے نا، تو ہمیں بھی کسی ولی اللہ کی ضرورت ہے اللہ کو پکارنے کے لیے۔ اور بھائیو، اسی دوسرے پارے میں اللہ نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب میرے بندے، اللہ کے نبی کو کہا کہ جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو ان کو بتا دو میں اپنے بندے کے قریب ہوں، جب بھی بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ کہاں گئی وہ سیڑھیاں، کہاں گئے وہ تعلقات دوسروں کے؟
اللہ کہتا ہے گناہ گار ہے میں تب بھی سنتا ہوں، نیک ہے میں تب بھی سنتا ہوں، جیسا بھی ہے جب بھی پکارے گا میں سنوں گا، کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز میں کھڑا ہوتا ہے انسان کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو وہاں اللہ سن لیتا ہے نا، تو پھر اللہ ہر وقت سنتا ہے، ہر کسی کی سنتا ہے، اللہ انتہائی انسان کے قریب ہے۔ میاں بیوی کے تعلقات بیان کیے، روزے کی حالت میں مباشرت جائز نہیں ہے، روزے کی رات کو جائز ہے۔ آگے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لکم، خامد بیوی کا لباس ہے، بیوی خامد کا لباس ہے۔ جس طرح انسان کا لباس انسان کا جسم چھپاتا ہے نا، اس طرح خامد کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کے راز چھپائے، اور بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ خامد کے راز چھپائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر ذکر کیا قتال فرض ہے، جہاد تمہارے اوپر فرض ہے، اور آگے کہا کہ کچھ ایسی چیزیں جو تمہارے لیے فرض کی جاتی ہیں لیکن وہ تمہیں اچھی نہیں لگتی، حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں جو تم بچہ بڑا اچھا سمجھتے ہو، بڑی تمہارے لیے فائدہ مند ہے، لیکن وہ تمہارے لیے بری ہوتی ہیں۔ اور پھر کہا کہ تم جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ربنا آتنا فی الدنیا، بس یا اللہ ہمیں دنیا دے دے دنیا دے دے، اللہ کہتا ہے آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ اور بہترین دعا کیا سکھلائی؟ کہا جو لوگ یہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہ دنیا میں بھی اچھائی دے، آخرت میں بھی اچھائی دے، اور آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ کہتا ہے جتنی یہ کوشش کریں گے میں ان کو دوں گا۔ اور ام عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سب سے بہترین دعا تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے۔ قسم بیان کی، قسم جو ہم اٹھاتے ہیں اللہ کی قسم، یوں تین قسمیں ہیں قسم کی، قسم منعقدہ، قسم لغو اور قسم غموس۔ منعقدہ کیا ہے؟ کسی بات کی پختگی کے لیے قسم اٹھانا، اللہ کی قسم میں ایسے کروں گا، تو اگر اس نے کر لیا تو وہ بری الذمہ ہے۔ اچھی بات کی قسم ہو، اگر غلط قسم ہے تو اس کو ختم کرنا پڑے گا۔ اگر اس نے کہا تھا اللہ کی قسم میں اللہ کی راہ میں 1000 روپیہ دوں گا تو دے گا، اگر وہ نہ دے سکا تو قسم ٹوٹ گئی، قسم ٹوٹ گئی تو پھر کفارہ دینا پڑے گا۔ کفارہ کیا ہے؟ گردن آزاد کرنی ہے، غلام آج کل ہے نہیں، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا یا کپڑے پہنائے گا، اگر نہیں پہنا سکتا، استطاعت نہیں ہے تو 3 روزے رکھے گا۔ مسلسل رکھنا ضروری نہیں ہے، آگے پیچھے ایک چھوڑ کے ایک رکھ لیا، پھر ایک چھوڑ کے پھر رکھ لیا، اس طرح بھی رکھ سکتا ہے۔ پھر آگے کچھ عدت بیان کی کہ جس کو طلاق ہو جاتی ہے عورت کو، اس کی عدت 3 ہے۔ ہمارے معاشرے میں مشہور ہے 3 ماہ عدت۔ 3 ماہ عدت نہیں ہے، 3 ماہ بھی ہے کسی اور عورت کی ہے، وہ آگے آئے گا۔ 3 حیض جو عورتوں کو مہینے کے بعد حیض آتے ہیں، 3 حیض عدت ہے، وہ کہ 1 مہینے میں بھی ہو سکتے ہیں، 2 میں بھی ہو سکتے ہیں، ہر عورت کی اپنی کنڈیشن ہوتی ہے۔ 3 سے زیادہ مہینے بھی گزر سکتے ہیں۔ تو طلاق کے بعد عدت 3 حیض ہوتی ہے، اور جس کا خامد فوت ہو جائے اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہوتی ہے۔ 4 ماہ 10 دن اس نے عدت گزارنی ہے۔ دودھ پلانے کی مدت زیادہ سے زیادہ 2 سال ہے۔ ہمارے معاشرے میں کیا چلتا ہے؟ بیٹا ہے تو 2.5 سال، لڑکی ہے تو 2 سال۔ یہ غلط ہے، بیٹا ہے بیٹی ہے، دونوں صورتوں کے اندر دودھ پلانے کی بچے کو مدت زیادہ سے زیادہ 2 سال ہے، اسلامی سال۔ یہ جو محرم سفر والے مہینے ہیں ان کے مطابق 2 سال ہے، اور اگر وہ دونوں میاں بیوی باہمی رضامندی سے کم 2 سال سے کم پلانا چاہیں تو یہ بھی اجازت ہے۔ طلاق کے بارے میں بیان کیا گیا، طلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے۔ 2 مرتبہ کون سی ہے؟ طلاق رجی، ایک دفعہ خاوند نے طلاق دی، اور جس دن اس نے لفظ بولے تجھے طلاق ہے یا تو میری طرف سے فارغ ہے تو چلی جا، تو اس دن اس کی عدت شروع ہو جائے گی، عدالت کے نوٹس آنے کے وقت نہیں، اسی وقت سے جس دن لفظ بول رہے تھے اس دن عدت شروع ہو جائے گی، اور اس کے پاس وہی 3 حیض تک عدت ہے رجوع کرنے کی۔ اگر رجوع ہو گیا تو نکاح قائم ہے، اگر عدت ختم ہو گئی، رجوع نہ ہو سکا تو ان کا نکاح ختم ہے۔ یہ ایک عدت ہے۔ پھر کبھی زندگی میں دوبارہ اگر صلح ہو گئی یا دوبارہ نیا نکاح ہوا، پھر کبھی طلاق دے دی، پھر اس کے پاس رجوع کی موقع ہے، دوسری طلاق کے بعد بھی، طلاق مرتان یہ جو ہے پھر موقع ہے۔ اگر پھر صلح ہو گئی یا عدت ختم ہونے کے بعد دوبارہ نیا نکاح ہو گیا، پھر تیسری بار طلاق دینے کے بعد اس کے پاس کوئی عدت نہیں ہوگی، دوبارہ اگر صلح ہو گئی، عدت ختم ہو گئی اور دوبارہ نیا نکاح بھی نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ عورت اپنی مرضی سے کسی اور خاوند سے نکاح کرے، زندگی گزارے، اور وہ اپنی مرضی سے اس کو طلاق دے تو پھر وہ دوبارہ اس کے پاس دوبارہ نکاح کر سکتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو حلالہ ہوتا ہے، حلال کرنے کے لیے لعنت کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حلالہ کرنے والے پر اور حلالہ کروانے والے پر، دونوں صورتوں کے اندر ان کے اوپر لعنت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسائل بیان کیے ہیں حق مہر کے، کہ جو حق مہر طلاق ہو جاتی ہے، حق مہر مقرر تھا لیکن ملاقات نہیں ہوئی، نکاح ہو گیا، خاوند بیوی کے پاس ابھی گیا ہی نہیں، طلاق ہو گئی اور حق مہر مقرر نہیں تھا، تو پھر بھی بیوی کو کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچانا ہے، کچھ اپنی استطاعت کے مطابق اس کو دینا پڑے گا۔ اگر حق مہر مقرر کر دیا تھا 5000، 10,000، 1 تولہ، 2 تولہ، اور ملاقات ہونے سے پہلے طلاق ہو گئی، تو اس حق مہر کا آدھا حق مہر بیوی کو
دینا پڑے گا۔ نمازوں کی بات کی اللہ تعالیٰ نے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، بھائیو یہاں بڑی اہم بات ہے سمجھنے کی۔ آپ سن رہے ہو کہ طلاق کے مسائل بیان ہو رہے ہیں دنیا کے، اور یہاں اللہ نے درمیان میں دو آیتیں نماز کی لے آئے، حالانکہ قرآن کا اسلوب ہے کہ سیاق و سباق کے مطابق چلتا ہے۔ طلاق کے مسائل، دنیا کے مسائل کے درمیان میں اللہ نے نماز کی آیات لے آئے۔ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ اے لوگو، دنیا کے مسائل میں کھو کے نمازوں سے غافل مت ہونا۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی حفاظت کرو۔ درمیانی نماز عصر درمیانی نماز ہے، خاص طور پہ اس کی حفاظت کرو، کیونکہ اس وقت ہر مخلوق مصروف ہوتی ہے۔ شام کا وقت قریب ہے، سامان اکٹھا کر لو، کما لو، اکٹھا کر لو، شام ہر مخلوق مصروف ہوتی ہے، تو اس نماز کی خاص طور پہ کہا کہ عصر کی نماز کی حفاظت کرو۔ اور اگلی آیت میں کیا کہا کہ اگر تم خوف میں ہو، جنگ کی حالت میں ہو، تو پیدل پڑھ لو، سوال پڑھ لو، ہر صورت پڑھو، نماز معاف نہیں ہے۔ اگر جنگ کی حالت میں معاف نہیں ہے تو امن کی حالت میں کیسے معاف ہو سکتی ہے نماز؟ اگر امن میں نہ پڑھیں گے تو اللہ پوچھے گا نہیں بھائی جنگ والوں کو معافی میں نے نہیں دی تھی کہ گن گولی چل رہی ہے تو بھاگتے بھاگتے پڑھ لو، 4 کی بجائے 1 رکعت پڑھ لو۔ 6 طریقے بیان کیے ہیں جنگ کے اندر نماز پڑھنے کے، 6 طریقے، تو وہاں معاف نہیں ہے تو یہاں نماز کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ کہا کہ اللہ کو قرض دو، آگے فرمایا اللہ کو قرض دو، قرض حسنہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ اللہ کو قرض دینا ہے۔ تم اللہ کو قرض دو، اللہ تمہیں بڑھا چڑھا کے واپس کرے گا۔ آخر میں طالوت اور جالوت کا واقعہ بیان کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اندر کافی سارے انبیاء بھیجے تھے، تو اس بنی اسرائیل نے جہاد کو ترک کر دیا تو ان کو جلا وطن کر دیا گیا، ذلت ان پہ آ گئی، ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا گیا، بچوں کو غلام بنا لیا گیا۔ تو پھر اس بنی اسرائیل نے اپنے موجودہ نبی سے کہا کہ ہمارا کوئی بادشاہ مقرر کرو تاکہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں۔ بڑا لمبا واقعہ، انہوں نے نبی نے سمجھایا کہ تم نہیں لڑ سکتے۔ بہرحال ان کے لیے طالوت بادشاہ مقرر ہو گیا کہ تم نے طالوت کے ساتھ مل کے جالوت جو کافر تھا اس کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ انہوں نے جہاد کیا، آزمائشیں بھی کافی ساری ان کے اوپر آئیں۔ اس طالوت کے لشکر میں ایک سپاہی تھا داؤد، جو بعد میں نبی بنے علیہ السلام، وہ نبی تھے۔ اس داؤد سپاہی نے جالوت کافروں کے لیڈر کو، جو سپہ سالار تھا ان کو قتل کیا تھا۔ تو پھر طالوت کے بعد اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو سلطنت، بادشاہت، حکمت اور نبوت دی تھی، اس کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کو سمجھ کے قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ البلاغ۔